بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وضو کے بغیر سجدہ تلاوت ایک اہم شرعی حقیقت جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمارے معمولی اعمال کو بھی شرعی اصولوں کے تابع کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر عمل، ایون سادہ سا جھکنا یا سجدہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، مگر افسوس بعض اوقات ہم سجدہ جیسی عظیم عمل کو بھی جلد بازی یا لا علم کے باعث صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ ایسا ہی ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اگر کوئی آیت سجدہ سن لے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن کیا یہ سجدہ بغیر وضو کے بھی ادا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ ہے، مگر اس کے پیچھے فقہ کی بہت بڑی گہرائی پوشیدہ ہے۔ آئیے قرآن حدیث، فقہ حنفی، معتبر کتب اور علماء کی تشریحات کی روشنی میں اس مسئلے کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جنہیں جب تلاوت کیا جائے یا سنا جائے تو اس کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ ایسی آیات کو آیات سجدہ کہا جاتا ہے اور ان کے بعد سجدہ کیا جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کے احکام وہی سختی رکھتے ہیں جو نماز کے سجدوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ سجدہ بھی عبادت کا حصہ ہے اور اس میں خشوع و خضوع اور طہارت کے اصول لاگو ہوتے ہیں۔ کیا آیت سجدہ سننے سے بھی سجدہ واجب ہوتا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی آیت سجدہ خود پڑھے یا کسی سے سنے، دونوں صورتوں میں سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سامع پر بھی وہی شرعی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو قاری پر ہے۔ اصل سوال، کیا سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ صرف ایک سجدہ ہے، مکمل نماز نہیں، اس لیے اس کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو بھی ضروری ہے، طہارت بھی، قبلہ رخ ہونا بھی اور نیت بھی، بالکل نماز کی طرح۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس میں تکبیر تحریمہ نہیں ہوتی۔ دلائل کی روشنی میں بات واضح کرتی ہیں، سجدہ تلاوت کے درست ہونے کے لیے وہ تمام شرائط ضروری ہیں جو نماز کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے، جیسے نمبر 1، حدث سے طہارت، یعنی وضو اور غسل، نجاست سے پاک ہونا، یعنی بدن، لباس اور سجدہ کی جگہ کی طہارت۔ نمبر 3، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، بدن کا ڈھانپنا وغیرہ، کیونکہ اس لیے کہ سجدہ تلاوت نماز کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، اس لیے اس پر نماز کی تمام شرائط لاگو ہوں گی۔ نمبر 2، فتاوی عالمگیر یعنی فتاوی ہندیہ میں ہے، وَشَرَائِطُ هَٰذِهِ السَّجْدَةِ شرائط الصَّلَاةِ خَلَى التَّحْرِيمَ، فرمایا سجدہ تلاوت کی تمام شرائط وہی ہیں جو نماز کی شرائط ہیں، صرف نماز کی شروعات کی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 3، بہار شریعت کا فتویٰ، حضرت صدر الشریعت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سجدہ تلاوت کے لیے تحریمہ کے سوا تمام وہ شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، مثلا طہارت، استقبال قبلہ، نیت، ستر عورت۔ لہذا اگر پانی پر قادر ہے تو تیمم کر کے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اگر پانی موجود ہے اور وضو ممکن ہے تو تیمم کر کے سجدہ بھی جائز نہیں۔ بغیر وضو سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، بالکل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص آیت سجدہ سنتا ہے یا پڑھتا ہے اور فوراً سجدے میں چلا جاتا ہے جبکہ اس کے پاس وضو نہیں تو وہ سجدہ شرعاً ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ گناہ کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے واجب کو ترک کیا ہے۔
ایک عملی مثال پیش کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک شخص سفر میں ہے، وضو نہیں ہے، قرآن تلاوت کر رہا ہے، اچانک آیت سجدہ آ گئی۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ سجدہ کرنے سے پہلے وضو کرے گا؟ اگر وقت کم ہے تو یاد رکھے گا کہ جیسے ہی وضو کرے گا سجدہ ادا کرے گا، بغیر وضو سجدہ کرے گا تو وہ ادا شمار نہیں ہوگا۔ کیا خواتین بھی وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کر سکتی ہے؟ نہیں، خواتین کو بھی وہی احکام لاحق ہیں جو مردوں کو لاحق ہیں۔ اگر کسی خاتون کو حیض یا نفاس ہے یا اس کا وضو نہیں تو وہ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتی، بلکہ وہ اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک وہ طہارت حاصل نہ کر لے۔ کیا آیت سجدہ سن کر فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، افضل یہی ہے کہ آیت سجدہ کے بعد فوراً سجدہ کیا جائے، مگر اگر وضو نہ ہو تو پہلے وضو کرنا ضروری ہے، چاہے وقت لگ جائے۔ کیا سجدہ تلاوت کی قزابیل ہوتی ہے؟ جی ہاں، اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی یا سنی اور سجدہ نہ کیا تو اس پر سجدہ تلاوت کی قضا لازم ہے۔ جیسے نماز قضا ہوتی ہے ویسے ہی یہ سجدہ بھی واجب ہونے کے بعد قضا کرنا فرض ہے۔ عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمی، بعض لوگ کہتی ہے کہ بس جھک کر زمین کو چھو لیا ہو گیا سجدہ، یا وضو نہیں تھا لیکن دل میں نیت تھی، یا یہ تو صرف قرآن سننے کا عمل ہے، نماز تو نہیں۔ یہ سب غلط مفروضے ہیں، شریعت کے اصول کے خلاف ہیں۔ اسلامی غیرت کا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو کیا ہم اس سجدے کو ایسے ہی ہلکا سمجھ لیں؟ یہ تو اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کا مقام ہے، طہارت اور خشوع کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقہی نکتہ سماعت فرمائیں۔ نماز میں اگر وضو نہ ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح سجدہ تلاوت بغیر وضو کے فاسد ہے، یعنی ادا ہی نہیں ہوا۔ سجدہ تلاوت کے طریقے پر ایک نظر: نمبر 1 وضو کریں، نمبر 2 با وضو قبلہ رخ کھڑے ہوں، نمبر 3 نیت کریں، نمبر 4 بغیر اذان یا اقامت اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، نمبر 5 سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھیں، نمبر 6 سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ نماز کی طرح سلام اس میں نہیں ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، قرآن سننا باعث اجر ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور اس کے احکام کو پورا کرنا اصل دینداری ہے۔ سجدہ تلاوت کو معمولی عمل نہ سمجھیں، اس میں ادب بھی ہے، فرض بھی ہے اور واجب بھی۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو انہیں دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ اسی طرح کے علمی، دینی، فقہی اور اصلاحی موضوعات پر مبنی ویڈیوز سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل حنیف وائس ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی، سوالات کے جوابات اور اسلامی معلومات کے خزانے لے کر آتے ہیں۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دین کی بات کو عام کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔